الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، اس سال کے رمضان کا آخری جمعہ ہے. اللہ کرے ہم سب اگلے رمضان میں بھی یوں اکٹھے ہوں اور اللہ ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب فرمائے، ایمان اعمال والا، صحت اور سلامتی والا. یہ بڑی اہم دعا ہے. دعائیں خالی نہیں مانگنی چاہیے. خالی سے میری مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ اگلا رمضان نصیب فرما، ساتھ اپنی درخواستیں بھی تو دینا. یا اللہ صحت بھی ہو، سلامتی بھی ہو، سہولت بھی ہو، آسانی بھی ہو، عافیت بھی ہو، خیر و برکت بھی ہو، اور یا اللہ ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو. تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ لوگ بس مانگتے ہیں یا اللہ مجھے بچا عطا فرما. نہیں، یا اللہ نیک اور صالح عطا فرما. بچہ دے دیا اور کل کو گلے کی مصیبت بن جائے. لوگ کہتے ہیں یا اللہ رزق عطا فرما. نہیں، یا اللہ خیر و برکت والا حلال رزق عطا فرما جس کے اندر کوئی شبہ نہ ہو، حلال بھی ہو اور خیر بھی ہو اور برکت بھی ہو. اس طرح دعائیں مانگتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کا دعاؤں کا اسلوب سیکھنا چاہیے. تو اللہ کرے ہمیں اس طرح کا رمضان اگلے برس بھی اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اچھا، ایک تو روزہ ہوتا ہے عام روزہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اور ایک روزہ ہوتا ہے قربانی والا روزہ. آج میں آپ صاحب کو ایک قربانی والے روزے کی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ جو روزہ قربانی سے رکھا جاتا ہے. 13 اپریل 1919 بر صغیر کی تاریخ میں ایک بڑا اہم دن ہے. شاید آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہو جلیانوالہ باغ کا نام. اس دن جلیانوالہ باغ میں انگریز حکومت نے یعنی ہندو مسلمان جتنے بھی لوگ جمع تھے فائرنگ کی، جس میں سینکڑوں لوگ جو ہے قتل ہوئے. 13 اپریل کو ہندوؤں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، ایک جلسہ کریں گے جلیانوالہ باغ امرتسر میں، اور انگریزوں کے خلاف ایک بائیکاٹ کی جو ہے ایک قرارداد پیش کی جائے گی اور اس پر عمل کیا جائے گا. چنانچہ جو گورنر تھا پنجاب کا، اس نے جو جی او سی تھا لاہور کا جنرل ڈائر، اس کو حکم دیا کہ یہ کسی قیمت پر یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے اپنی فوج وہاں پہ بھیج دی، اور فوج کا جو اس یونٹ جو وہاں پہ بھیجی، اس کا جو انچارج تھا اس کا نام تھا میجر البرٹ ریمزے میسی. اور اس کو یہ حکم دیا کہ جلسہ کسی قیمت پہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہی لوگ جو ہے جمع ہوں، کھڑے ہوں قرارداد پیش کرنے کے لیے، فائرنگ کھول دی جائے، اور کوئی یعنی اس میں
جھجک محسوس نہ کیا، جتنے مرضی مرتے ہیں مر جائیں۔ یہ میجر صاحب وہاں پہ پہنچے اپنی یونٹ کو لے کر، اپنے سپاہیوں کو لے کر، انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا، دیکھا کہ صورتحال تو پرسکون ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ادھر رحم دل انسان تھا، اس سے سوچا کہ میں بے گناہ لوگوں کو کیوں ماروں۔ دیکھیے جب کسی عمل کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا کہ تم چارج سنبھالو، میں واپس جا رہا ہوں، اور میری جگہ کوئی دوسرا یہاں پہ آ جائے گا، پھر جو کرنا ہو کر لینا۔ یہ فوراً وہاں سے واپس گیا، اپنے ہیڈ کوارٹر رپورٹ کی کہ جی میں یہ قتل نہیں کر سکتا، میری طرف سے معذرت ہے۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوجی انکار کرتے۔ فوری طور پہ اس کا کورٹ مارشل ہوا اور اس کو سزا کے طور پر میجر سے دوبارہ لیفٹیننٹ بنا دیا گیا، اور اس کو واپس بھیج دیا گیا یو کے کہ تم واپس جاؤ، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ یہ شخص دوبارہ واپس چلا گیا یو کے، وہاں تقریباً 9-10 برس کے بعد دوبارہ ترقی کرتے کرتے میجر بنا۔ اب جب دوبارہ میجر بنا، اتفاق یہ ہے کہ پھر اس کی پوسٹنگ انڈیا کر دی گئی، اور اس بار اس کو اٹک کے قلعے کے اندر بھیجا گیا۔ یہ ہمارا جو پاکستان کے علاقے میں جو اٹک ہے وہاں بھیجا گیا۔ اب اٹک میں جب اس کی پوسٹنگ ہوئی، اب یہ میجر صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دفتر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، گرمیوں کا زمانہ تھا، جون کا موسم تھا، اور سخت گرمی، اٹک میں سخت گرمی پڑتی ہے۔ کہتے کہ میں نے اپنی کھڑکی کے شیشے میں سے دیکھا کہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے اس کے اندر ایک سپاہی کو سزا دی جا رہی ہے۔ سزا کیا ہے کہ اس کے کمر پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور اس کو دوڑایا جا رہا ہے پورے دھوپ کے اندر، سخت دوپہر کا موسم تھا، اور مسلسل جو اس کا نگران ہے مسلسل اس کو دوڑا رہا۔ کہتے 30-35 منٹ کے بعد، یہ تقریباً ظہر کا ٹائم ہو چکا تھا، 1:30-2 بجے کا ٹائم، اس نے کہا کہ تمہیں آدھے گھنٹے کی بریک ہے، اس کے بعد پھر تمہاری سزا شروع ہو جائے۔ کہتے میں غور کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا وہ سپاہی جب اس کو آدھے گھنٹے کا وقفہ ملا، وہاں پانی کا ایک نلکا تھا، وہ دوڑ کر اس کی طرف گیا اور اس نے پانی منہ میں ڈالنا باہر پھینک دیا، پھر منہ میں ڈالا، پھر باہر پھینک دیا۔ میں حیران ہو رہا ہوں، اتنی گرمی پانی پی کیوں نہیں رہا؟ پھر اس نے منہ دھویا، پھر اس نے بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، اور فوراً وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، اور بڑے اطمینان کے ساتھ اس نے اللہ کے حضور نماز پیش کی۔ اتنے میں آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا، اور وہ جو اس کا انچارج تھا اس نے کہا چلو دوبارہ اپنی دوڑ شروع۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ سپاہی، اس نے ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا، اور اس نے آرام بھی نہیں کیا۔ اس آدھ گھنٹے میں لیٹ لیتا، آرام کر لیتا۔ کہتے میں نے اس کو پیغام بھیجا کہ اس کی سزا ختم کرو، اس کو میرے دفتر بھیجو واپس۔ خیر اس کو سزا ختم ہوئی، وہ میرے دفتر میں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک سوال ہے کہ تمہیں یہ سزا کیوں دی جا رہی تھی؟ اس نے کہا جی بس 15 منٹ صبح لیٹ ہو گیا، یہ اس کی سزا تھی۔ اچھا تو دوسری بات یہ بتاؤ کہ جب تمہیں پانی پینے کا موقع ملا تو تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ اتنی سخت گرمی ہے۔ کہتے اس نے کہا جی سر میرا روزہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ تو قربانی والا روزہ، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ قربانی والا روزہ کیسے کہتے ہیں کہ سر میرا روزہ تھا۔ میں نے کہا روزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انگریز ہے، نہیں اس کو صورتحال کا پتہ ہے۔ کہتے اس نے مجھے سمجھایا کہ روزہ یہ ہوتا ہے۔ کہتے میں نے اسے کہا چند گھونٹ پانی کے، کون تجھے دیکھ رہا تھا؟ کہتے ہیں اسے ایک ٹھنڈی سانس بھری کہ سر اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگوں کے لیے تھوڑا روزہ رکھتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کہتے میں نے اسے تیسرا سوال کیا کہ تمہیں آدھ گھنٹہ ملا تھا، تو لیٹ لیتا، تھوڑا آرام کر لیتا، تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہتے اس نے کہا کہ سر اس وقت نماز کا ٹائم تھا، میرے اللہ کا حکم آ چکا تھا، تو مسلمان کے لیے سب سے پہلے اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو میں اگر وہ ضائع کر دیتا تو پھر میری کیا حیثیت تھی؟ میں کیا مسلمان رہتا؟ مجھے نماز پڑھنی تھی تو میں نے نماز پڑھ لی۔ اب یہ تفصیلی گفتگو ہوئی اس میجر صاحب کے ساتھ، اب یہ حیرانی کے اندر پڑ گئے کہ یہ روزہ کیا ہوتا ہے، یہ ایمان کیا ہوتا ہے،
یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کس نے اس کو اتنا حوصلہ دیا، اتنی ہمت جو ہے کس چیز نے اس کو عطا کی؟ اب اس کو تو اس نے واپس بھیج دیا اور خود یہ پریشانی کے اندر پڑ گیا۔ اب قربانی کا روزہ کیا اثرات دکھاتا ہے؟ گھر گیا، گھر جا کر اس نے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی، مسلسل غور کرتا رہا یہ کیا چیز ہے، کس چیز نے اس کو یہ ہمت دی، یہ حوصلہ دیا، صبر دیا، یہ طاقت دی، قوت دی ہے۔ دل میں آیا کہ ضرور اس کے مذہب نے دی ہوگی، اسلام نے دی ہوگی یہ قوت، اچھا پھر مجھے اسلام پڑھنا چاہیے۔ وہاں سے بس پہ بیٹھا راولپنڈی پہنچا، اور راولپنڈی میں ظاہر اردو دوسری چیزیں جانتا نہیں تھا، جتنی اس کو انگریزی میں جو چیزیں مل سکیں اسلام کے بارے میں وہ ساری کتابیں لے کر واپس پہنچ گیا اپنے اٹک قلعہ، اور 1 ہفتہ میں اس نے ساری کتابیں سب کچھ پڑھ ڈالا، اور نتیجے پر پہنچا کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ جمعے کا دن تھا، جو ان کی یونٹ کی مسجد تھی، جمعے کے دن مسجد میں پہنچا اور اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں نے مسلمان ہونا۔ خیر مولوی صاحب نے کلمہ پڑھا، ساری مسجد نعرہ تکبیر سے گونجی، تو یہ ایک مسلمان سپاہی کے قربانی والے روزے نے ایک افسر کو بدل دیا، اسلام کو۔ اب اس کا ثواب کس کو جائے گا؟ ذرا اندازہ فرمائیں، اس کا ثواب سارا اس سپاہی کو جائے گا جو روزے کی حالت کے اندر یہ عمل کر رہا تھا، اور اسے شاید معلوم بھی نہ ہو، لیکن جب قیامت کے دن وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو پھر اسے اندازہ ہوگا کہ میں نے کتنا بڑا عمل کیا۔ میرے محترم دوستو، یہ ہوتا ہے قربانی والا روزہ۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایسے حالات سے واقعہ پیش آئے، ہمارا قربانی والا روزہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سارے اعضاء کا روزہ رکھیں، ہم آنکھ کا بھی روزہ رکھیں، کان کا بھی روزہ رکھیں، زبان کا بھی روزہ رکھیں، ہاتھ کا بھی رکھیں، پاؤں کا بھی رکھیں، پیٹ کا تو رکھتے ہی ہیں، اور دل و دماغ کا بھی رکھیں، اپنی سوچوں کا بھی رکھیں۔ اس دفعہ آخری جمعے جاتے ہوئے یہ ہم تہیہ کر لیں کہ یا اللہ اس برس تو جو کوتاہی ہو گئی سو ہو گئی، اگلے برس ہم انشاءاللہ قربانی والا روزہ رکھیں۔ یہ ہوتا ہے قربانی والا روزہ۔ اچھا، اب یہ میجر صاحب وہاں سے جب یہ اعلان ہوا تو فوری طور پر زلزلہ آ گیا پورے برٹش یونٹ کے اندر کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے جو کرنل تھا اس نے بلایا، یہ کیا کیا؟ یہ میری مرضی ہے، میں نے کیا، سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ جی بالکل سوچ سمجھ کے کیا، تمہیں پتہ ہے اس کی سزا؟ بالکل میں قبول کرنے کے لیے تیار۔ چنانچہ فوری طور پر ایک دفعہ پھر، پہلے ایک سے کورٹ مارشل ہوا تھا، ایک دفعہ پھر کورٹ مارشل ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس کو باقاعدہ ڈسمس کر دیا گیا آرمی سے، اور اس کو اس زمانے میں کہتے ہیں 12 پتھر کی سزا۔ اس کو 12 پتھر کی سزا دی گئی۔ 12 پتھر کی سزا یہ تھی کہ سب کچھ ضبط کر لیا جائے گا، اس کا سامان، اسباب، مال، دولت، ہر چیز ضبط ہو جائے گی، اور اس کو خالی ہاتھ نکال دیا جائے گا۔ سب کچھ ضبط کر کے اس کو دھکا دے کے وہاں سے نکال دیا۔ یہ کہتے ہیں اتفاق تھا، بس میری جیب کے اندر 200-300 روپے تھے، وہی بچے اور میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ وہاں سے چلتا چلتا بس پہ میں راولپنڈی پہنچا، اور راولپنڈی سے میں لاہور آ گیا۔ لاہور آ کے وہ پریشان، کوئی جاننے والا نہیں، تنے تنہا ہوں۔ قریب کہتے کوئی چھوٹا موٹا ہوٹل تھا، میں نے وہاں کمرہ کرائے پہ لیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اب سارا دن پریشان، سارا دن میں پڑھتا رہتا، کوئی میرا جاننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ کہتے 1 ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن میں وہ ہوٹل کے جو ڈائننگ روم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک بندے نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جناب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں کئی روز سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بالکل خاموش، تنہا، سوچتے رہتے ہیں، پریشان ہیں، کوئی مسئلہ ہے آپ کا؟ اس نے اس کو ساری بات بتا دی کہ میں اس طرح نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، لاہور میں جاننے والا کوئی نہیں ہے اور میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ اس نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ خیر وہ اس کو لے گیا۔ اب اتفاق دیکھیں، جب اللہ جو ہے ہاتھ پکڑنے پہ آتا ہے کیسے کیسے بچاتا ہے۔ اب وہ شخص جو اس کو لے کے گیا، اب وہ کون تھا؟ وہ قادیانی تھا۔ اب اس کو اپنے دفتر لے گیا اور اس کو جا کے سمجھایا مرزا قادیانی کے بارے میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کتابیں دیں، یہ کیا کہ تم کو ہم نوکری بھی دیں گے، ملازمت بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ اب یہ بیچارہ پریشانی کے اندر پڑ گیا کہ یہ تو میں نے چیزیں پڑھی نہیں، جو اسلام میں نے پڑھا ہے، جو اسلام میں نے پڑھا ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد تو کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا، یہ مجھے کیا کہہ رہا؟
اب یہ ان کی کتابیں پکڑ کے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس سے پوچھا اس سے پوچھا. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے پرنسپل تھے علامہ عبداللہ یوسف علی، جنہوں نے قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، بڑی علمی شخصیت. اب یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ان کے پاس پہنچ گیا. ان سے ٹائم لیا، جو مجھے ٹائم چاہیے، ظاہر وہ انگریزی کے بھی بڑے عالم تھے. ان سے ٹائم لیا، ان سے ملا اور ان کو ساری بات بتائی. علامہ بھی بڑے متاثر ہوئے کہ تیری قربانی بڑی قربانی. تو انہوں نے پھر قادیانیت کے بارے میں سے سمجھایا کہ تو نے صحیح بالکل پوائنٹ کیا ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو علامہ نے کہا تم بس میرے پاس ٹھہرو، میں تمہیں ملواتا ہوں. علامہ عبداللہ یوسف علی لاہور میں ایک معروف شخصیت ہے. انہوں نے لاہور کے بڑے بڑے علماء سے اس میجر میسی کی ملاقات کروائی. اب اس نے اپنا البرٹ رمزے میسی سے بدل کے اپنا نام رکھا عبد الرحمن میسی. عبد الرحمن میسی. علامہ سے ملاقات ہوئی، علماء سے ملاقات ہوئی، تو اس کا تھوڑا سوشل سرکل لاہور میں بن گیا. اس کی تھوڑی طبیعت سنبھل گئی. مہینہ 2 مہینے گزرے کے تھا، پیسے اب ختم ہو رہے تھے. اب میں کس سے سوال کروں، کس سے مانگوں، کیا کروں؟ کہتے میں نے پھر علامہ صاحب سے کہا کہ اگر کوئی مجھے روزگار مل جائے تو میں چلو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، چلا جاؤں. انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ذہن میں ایک تجویز ہے. انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہونے والا تھا سالانہ لاہور میں. تو کہتے جو جلسہ ہوگا اس میں میں تمہارا تعارف کرواؤں گا سر عبد القادر سے. یہ اس کے تھے، صدر تھے انجمن حمایت اسلام کے. جلسہ ہوا. اس جلسے کی جو صدارت کر رہے تھے نواب آف بہاولپور اسٹیٹ تھا اس زمانے میں، اور وہ فرما روا تھے وہاں کے نواب صادق. یہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو سر عبد القادر نے ان کا تعارف کروایا نواب آف بہاولپور سے، اور کہا جی کہ یہ اس طرح ان کا پورا ماضی ہے، اب یہ روزگار کی تلاش میں ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں کچھ غور کر سکے تو بڑی عنایت ہوگی امت مسلمہ پر. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بلایا میجر صاحب کو کہ میجر صاحب آپ میجر کی بجائے کرنل بننا پسند کریں گے؟ کہ جی میری خوش قسمتی ہے، مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تو کہتے بس آج سے آپ جو ہے بہاولپور کی جو آرمی ہے اس سے کرنل ہے. تو وہ اس کو کرنل بنا کر اپنے ساتھ بہاولپور لے گئے اور اس کو فوج کی کمانڈ جو ہے وہ سونپ دی. جب اللہ دینے پہ آتا ہے، اللہ آزماتا ہے، تھوکتا ہے تھوڑا سا کہ بندہ کچا ہے یہ پکا ہے. کہتے ہیں نا کہ 2 آنے کے برتن میں پرانے زمانے میں گھڑے ہوتے تھے، گھڑے تو 4 آنے 2 آنے 1 روپے 2 روپے کا بھی گھڑا لوگ اس طرح بجا کے دیکھتے تھے، یہ کچا ہے یہ پکا ہے. تو جب بندہ بھی تھوڑا اس طرح کا کام کرتا ہے اللہ بجا کے دیکھتا ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے اس آزمائش سے. لیکن جب دیکھتا ہے کہ بندہ پکا ہے تو پھر اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اب اس بیچارے نے جوڑا 3-4 مہینے کا جو عرصہ گزارا، اب فوری طور پر میجر سے کرنل ہوا، مسلمان ہوا. وہاں اس کو بڑا اعزاز و اکرام سے نوازا گیا، اور نواب صاحب نے وہاں ایک بیوہ سی خاتون مسلمان، اس سے شادی بھی سی کروا دی. اب یہ ساری کہانی اس کا جو جونیئر تھا مسلمان، یہ وہ لکھ رہا ہے کہ میں اس زمانے میں لیفٹیننٹ تھا جونیئر، اور میں ان کے زیر انچارج تھا عبد الرحمن میسی. کہتے ہیں لیکن اتفاق نہیں تھا کہ اللہ کو زندگی منظور نہیں تھی. 4 برس میجر یہ کرنل صاحب وہاں پہ رہے تو بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا. اور ڈیرہ نواب صاحب اگر آپ جائیں بہاولپور سے احمد پور شرقیہ کی طرف تو وہاں پہ جگہ ہے، تو کہتے ہیں وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا. اور نواب بہاولپور کی کہتے یہ مروت تھی اور وزاداری تھی کہ جب بھی وہاں سے گزرتے، کار سے اترتے، ان کی قبر کو سلوٹ کرتے کہ یہ قربانی والے روزے کا سلسلہ ہے. یہ ہوتا ہے میرے محترم دوستو قربانی والا روزہ. اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے. تو آئندہ میری بس درخواست یہ ہے کہ آئندہ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ مولا اگلے برس جو ہے انشاءاللہ ہم قربانی والا روزہ رکھیں. ہو سکتا ہے ہمارا یہ قربانی والا روزہ دیکھ کر کوئی متاثر ہو جائے. بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس سے کسی عمل سے کوئی بندہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا سارا ثواب اس کو جا رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح برے عمل کا ہے، بعض اوقات انسان کو نہیں پتہ ہوتا، آپ کے برے عمل سے کوئی متاثر ہو گیا اور اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا تو سارا عذاب بھی آپ کو منتقل ہوتا ہے. آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ سن لیجئے، اس سے انشاءاللہ آپ کو ساری بات واضح ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر ایک امت کو،
ہر گروہ کے گھٹنوں کے بل جھکی ہوگی، دو زانو ہو کر بیٹھے ہوں گے، گھٹنوں کے بل دو زانو. کل امت تدعا، ہر امت کو، ہر گروہ کو بلایا جائے گا الی کتابھا، اس کے اعمال نامہ دکھانے کے لیے، اس کے اعمال نامے کی طرف. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، کیوں کہ آج تم کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم کیا کرتے تھے. فرمایا پھر کیا ہے کہ ھذا کتاب، ان سے یہ کہا جائے گا ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، ینطق علیکم بالحق، آج یہ پوری پوری صداقت کے ساتھ تم پر گواہ ہے. آج ہم اس کو گواہ بناتے ہیں. کون سی کتاب؟ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، کہ ہم اس کتاب میں تمہارا ایک ایک عمل لکھواتے جا رہے تھے، لکھواتے جا رہے تھے. یعنی یہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اس لفظ سے مجھے بڑی حیرانی ہوئی. لفظ ہے نستنسخ، ہم لکھواتے جا رہے تھے. اچھا، یہ اس زمانے کی عربی میں اس کا یہی مفہوم تھا. آج کل کی عربی میں جو جدید عربی ہے، جو بول چال کی عربی ہے، اس میں اس کا مطلب فوٹو کاپی بھی ہے، اس کو نسخہ کہتے ہیں، نسخ اور نسخہ. اس کا مطلب تصویر بھی ہے. میں بڑا حیران ہوا اور مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست تھے ہالینڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے میں گزر رہا تھا کسی سڑک سے، سڑک ساری خالی تھی اور ریڈ سگنل تھا. تو میں نے سوچا کون دیکھتا ہے، تو پاکستان کی عادت پڑی ہوئی تھی، تو ریڈ سگنل میں کراس کر گیا، نہیں رکا. 2 دن بعد کہتا گھر میں مجھے لیٹر ملا پولیس کی طرف سے کہ آپ نے فلان ٹائم پہ ریڈ سگنل کراس کیا تو یہ جرمانہ ہے اس کا جو آپ نے پے کرنا. کہتے میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں اب یہ آگے کیا کرتے ہیں. تو میں نے اس کے جواب میں لکھا میں نے کوئی ریڈ سگنل نہیں توڑا، ایسے اب جھوٹ بول رہے ہیں. کہتے میں نے لکھ کے بھیج دیا اس کو. آپ کہتے ہیں پھر 1 ہفتے کے بعد مجھے کہتے ہیں پھر دوبارہ لیٹر ملا اور اس کے اندر 3 تصویریں تھیں. ایک تصویر وہ تھی جب میری گاڑی سگنل سے پہلے تھی، اس کی تصویر پوری، نمبر بھی بڑا کلیئر تھا. اور دوسری تصویر جب میری گاڑی سگنل سے گزر رہی تھی اور سگنل ریڈ تھا. اور تیسری تصویر جب میری گاڑی گزر چکی تھی اور سگنل ابھی بھی ریڈ تھا. کہتے اب کیا شک رہ گیا تھا. اب وہ کہتے مجھے اس موقع پر اللہ اکبر یہی آیت یاد آئی، انا کنا نستنسخ، کہ لوگوں ہم تمہاری باتوں کو فوٹو کاپی کر رہے تھے، اس کی تصویر بھی لے رہے تھے، اور یہ ہماری ہارڈ ڈسک میں محفوظ ہو رہا تھا. اور ہمارے پاس جو ہارڈ ڈسک ہے اس کو وائرس نہیں لگتا، یہ فارمیٹ بھی نہیں ہوتی، اس کو جو ہیکر جو ہیں وہ بھی اس پہ حملہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوتی. دنیا کے بھر کے کائنات کے ہیکر اس پر حملہ کر کے دیکھیں، اس میں ایک نقطہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، اور یہ فارمیٹ بھی نہیں ہوگی، اور اس پہ کوئی وائرس بھی حملہ نہیں کرے گا. اور اس میں ہم تمہاری تصویریں جو ہیں درج کر رہے ہیں، ایک ایک لمحے کی تصویر. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو ذرا سوچئے جب ساری کائنات کے سامنے ہماری تصویریں سامنے کر دی جائے، ھذا کتاب، یہ دیکھو تمہاری کتاب. تو کہتے ہیں دیکھو اپنا کرتوت نامہ، یہ ہے کرتوت نامہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. آپ ہم غور کریں کہ ہم کسی معمولی حاکم جو ہے اس کو جواب دہ نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت کو جواب دیں، جو سینوں کے بھید جانتا ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے. ایک ایک لمحہ نہ صرف لکھوایا جا رہا ہے، یعنی اس کا ترجمہ تو علماء نے لکھوانا ہی کیا ہے جو اس زمانے کے اندر موجود تھا، لیکن آج کل کی عربی اس کا اور بھی، یعنی اللہ یہ قرآن مجید خوبصورتی دیکھیں، یعنی اس نے اور مفہوم کو واضح کر دیا. یہ صرف لکھوانا ہی کافی نہیں ہے، فوٹو کاپی بھی بن رہی ہے، اس کی تصویر بھی بن رہی ہے، اور اس کا ریکارڈ بھی رکھا جا رہا ہے. اب میرے محترم دوستو، ہمارے اعمال میں سے پتہ ہے سب سے خطرناک عمل کون سا ہوتا ہے؟ سب سے خطرناک عمل جو ہے وہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی. کیا کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے؟ اس کا اللہ نے سزا پتہ کیا بتائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال جو ہے ختم ہو کے رہ جائیں. حبط اعمال کی سزا دی ہے. اور حبط اعمال کب ہوتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سے بھی گستاخی کی جائے. اور حضور کی بارگاہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں جایا جائے تو انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، وہاں اونچی آواز سے بولے بھی نہیں، اونچی آواز سے بھی بولنا منع ہے. حضور کا روضہ اقدس پہ جو آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو یاد رکھو
اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بھی اونچا نہیں کر سکتے. اگر تم نے اپنی آواز بھی اونچی کی تب بھی حبت عمل ہو جائے گا, سارا کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مجھے اپنے آپ سے بھی سوال کرنا ہے اور آپ بھی سوال کیجیے. ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ ذلت کے کس گڑھے تک ہم پہنچ گئے؟ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے شور شرابہ کریں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں سمجھا دے ہم کس بارگاہ کے اندر کھڑے. معمولی بارگاہ ہے؟ بھائی جنید و بایزید جو ہیں, اس جیسی ہستیاں بھی ہیں, اپنے سانس روک کے چلتی ہیں وہاں پہ, کہ ہمارے سانس کی بھی آواز نہ آنے پائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو مسجد نبی, حضور انتقال ہو چکا تھا, مسجد نبی میں بلانا بھی ہوتا تو آپ اس طرح کینکری اٹھاتے اور کینکری اٹھا کے یوں پھینکتے تاکہ میری آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے. میرے محترم دوستو, اللہ کی قسم یہی ہمارے پاس ایک متاع ہے, حضور کی محبت ہی ہمارے پاس ایک متاع ہے, یہی سرمایہ ہے. کم از کم اس کو تو ساتھ لے جاؤ قبر کے اندر, اس کو ساتھ لے جاؤ حشر کے اندر. انشاءاللہ اگر اس کو ہم ساتھ لے گئے تو اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اللہ ہمیں مایوس نہیں کرے. یہ وہ ہستی ہے جس درخواست کو اللہ محروم نہیں کرتے, محروم نہیں کرتے, پھر اللہ رد نہیں کرتے. لیکن اگر ہم اس کو بچا کر اپنے ساتھ لے گئے, حضور کی محبت کو اپنے ساتھ بچا کر لے گئے, ایسا نہ ہو نادانی کے اندر, یہ نادانی کے عمل ہے, ایسا نہ ہو کہ نادانی کے عمل اندر کیا ہوا ایک عمل جو ہے وہاں ہمیشہ کے لیے خسارے کا اور نقصان کا باعث بن جائے. اللہ میرے حال پہ بھی رحم فرمائے, آپ کے حال پہ بھی. تو گزارش یہ ہے کہ اگلے برس کے لیے پکا تہیہ کیجئے کہ ہم قربانی والا روزہ رکھیں گے. اور قربانی والا روزہ کیا ہوتا ہے کہ پورے جسم کا روزہ, ہاتھ کا, پاؤں کا, آنکھ کا, کان کا, ناک کا, زبان کا, دل کا اور دماغ کا, سب کا روزہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے. میرا خیال ہے اس کے بعد تو کوئی جمعہ نہیں آئے گا. ڈوگر صاحب کیا آئے گا؟ نہیں آئے گا, جمعہ آئے گا انشاءاللہ, رمضان کا نہیں آئے گا. دیکھیں میں نے کہا اس کے بعد کوئی جمعہ آئے گا, آپ نے کہا نہیں آئے گا انشاءاللہ, لیکن رمضان کا نہیں آئے گا. جی بالکل صحیح. تو ڈیسائیڈ یہ کرنا تھا کہ ہمیں عید کتنے بجے پڑھنی چاہیے. جی خواجہ صاحب توجہ فرمائیں, عید کتنے بجے پڑھنی چاہیے؟ جی 6:30. جی ایک رائے ہے 6:30. جی حضرت 6:30. جی افتخار صاحب 6:45. میاں صاحب تھوڑی اور بولی بڑھا دیں, میاں صاحب سو رہے ہیں. جی سورج کتنے بجے طلوع ہوتا ہے پتہ کسی کو؟ سورج طلوع ہے 5:20 پہ. چلیں جی سہولت رہے گی انشاءاللہ صاحب حضرات کو عید کی نماز انشاءاللہ 7 بجے ادا کی جائے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ضرور ادا کر دیجیے. گھر کے جتنے بھی اہل و عیال ہیں, بچے ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, سب کے آپ کے ذمے فطرانہ ضرور ادا کیجیے. عید کی نماز انشاءاللہ 7 کا مطلب 7 ہی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سنت ادا فرمائیے.